بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهبن الرجس على البيت ويحييكم تكبيرا اللهم صل على محمد اشارے اور دخلائی بیت کے فضائل بتائے جا رہے ہیں. مختصر بتا دیا ہے کہ جب بھی اہل بیت کے بارے میں لوگ پریشان ہوں سرگرداں ہوں گے اہل بیت ہیں تو قرآن نے کس کو اہل بیت کہا ہے؟ کون نبی کے اہل بیت ہیں؟ نبوت کی معنی کون ہے؟ تو ایک جملہ بتا دیا کہ تم فضائل تو گن ہی نہیں سکیں گے. ہم فضائل بتانا بھی چاہیں کہ تمہاری عقلیں سمجھ سکتی ہیں، تمہارے یہاں فہم و ادراک ہی نہیں کہ اہل بیت کیا ہے سمجھ. یہ جناب سلمان سے مولا نے کہا تو انہیں جانتے ہو کہ نہیں جانتے. مولا کائنات کے بارے میں بہت مشہور واقعہ ہے کہ آپ انہیں کہ میں نہیں جانتا کون سا. اللہ کے آپ ہی نے تو بتایا ہے کہ علی کو یا میں نے پہچانا ہے یا اللہ نے پہچانا. وہی جو خدا نے صرف ایک مختصر سی بات بتا دی ایک جملے میں جو قرآن کی بلاغت فصاحت ہے آپ کی بس ان میں کوئی کمی نہیں. اگر تمہیں کوئی سا بھی کمال چاہیے تو ان کی پیروی تمہیں کرنی ہے. اور بشر تو کمال سے ہر بشر اپنے کمال میں ان کا محتاج ہے اور ان کی یہ فضیلت ہے کہ جب کسی کو اپنے قریب کرتے ہیں تو اپنے جیسا بنا. جیسے اللہ نے کہا ہے میرے بندے تم میری اطاعت کر تجھے میں اپنے جیسا بنا دوں. تو خالق کہہ رہا ہے یا مخلوقات میں ایسی مخلوق ہے جو اپنے جیسا بنا دے. بلکہ دنیا نے دیکھا جب بھی دنیا نے اپنے شک کو دور کرنا چاہا اب تاریخی واقعات بھرے پڑے. ایسے نہیں کوئی اہل بیت کا گرویدہ ہوتا ان کے پیچھے دنیا جو قربان کر آپ تصور کریں. ہم نے دیکھے واقعات جو انسان سوکھی روٹی پہ گزر کرتا ہے. جو انسان ایک انسان ہوتا ہے بیوہ ہم نے دیکھا کہ وہ سوکھی روٹی پہ گزر کرتا ہے لیکن سال بھر ایک ایک پیسہ بٹورتا ہے پائی اپنی اکٹھا کرتا ہے یہ ہم مجلس کریں گے. کس کے لیے کہ ہم صفحہ عزا بچھائیں گے. ہم اس لائق تو نہیں ہے کہ زہرا صلوات اللہ علیہ ہمارے گھر تشریف لائیں لیکن حسین کا کرم ایسا کہ جہاں ذکر ہوتا وہاں وعدہ کیا کہ آپ آتی ہیں پورے اپنے خطبے کے ساتھ آتی. یعنی امام وقت ایسے نہیں آتے لیکن ہاں جب ذکر حسین ہوتا ہے تو امام آتے ہیں. ہم تصور نہیں کرتے فرش ادا کی عظمت کی. اپنی جو کچھ نہیں کر سکتا وہ ایک ایک پیسہ بٹور کے ایک دن سال میں معین کرتا ہے کہ ہم فرش ادا بچھائیں گے جو دودھ کی روٹی کھاتا ہے لیکن حسین کے نام پہ شیرمالے تقسیم کرتا ہے. حسین کے نام پہ سبیل لگاتا ہے.
کہ اپنی حیثیت سے زیادہ یعنی سب کچھ، کیونکہ حسین نے سب کچھ قربان. کیا مظلومیت ہے آپ کی. آج ہم پڑھنا چاہتے ہیں غور مدین حسین سے بیتی کیا ہے، کیونکہ جن پر بیتی انہیں بتانے کا موقع ہی نہیں ملا. وہ آج دخول کے آنسو روتے ہیں. حسین جانتے حسین کی ماں سے پوچھا کہ بیٹے میں کیا بیتی ہے، کہ زہرا کہتے تڑپتی ہے. ایک بار امام زمانہ اسلام سے ایک شخص کی ملاقات ہوتی ہے، کہتے مولا سے زیارت کرتا ہے تو مولا سے ایک سوال کرتا ہے. مولا ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، آخر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی اور ان کے ذکر کی اتنی فضیلت کا ہے، اتنا مرتبہ کا ہے، یہ میں سمجھ نہیں پاتا ہوں. امام جواب دیتے ہیں مولا ایک واقعہ سناتے ہیں. کہتے ایک بادشاہ تھا، وہ گیا، وہ صحرا میں اس کا الباز لٹ جاتا ہے، وہ بے دیار ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اور جب اس کی زندگی اور حیات میں معمولی سا زندہ رہنے کے لیے اسے بہت ہی معمولی سے رزق کی ضرورت ہوتی ہے کہ اتنا مل جائے کہ میں زندہ رہ سکوں جب تک میری مدد نہیں. ایسی جہاں وہ پھنس جاتا ہے، پھر وہ جاتا ہے اس صحرا میں، اسے کٹیا نظر آتی ہے، جھوپڑی ایک خیمہ نظر آتا ہے، اس میں دیکھتا ہے کوئی شخص ہے، اس کے پاس جاتا ہے. اس کی جمع پونجی ایک بکری ہوتی ہے، اس کی ایک جمع بھی بکری ہوتی ہے. اس سے پاس جاتا ہے، دخل اس سے پوچھتا ہے، اجازت دیتا ہے. وہ کہتا ہے آؤ میں تمہیں پناہ دے رہا ہوں، تمہیں میں سیراب کروں گا، تمہاری زندگی کو میں بچاؤں گا. وہ کرتا ہے کیا، اس کے دودھ کو اسے پلا دیتا ہے، پھر بھی اس کی سیری نہیں ہوتی تو اس کو ذبح کر دیتا ہے. ذبح کر کے اس سے گوشت سے اس کو زندگی کو بچاتا ہے. اور اس سے وہ بادشاہ کہتا ہے کہ تم آنا میرے دربار میں تو میں تمہیں پذیرا ہوں، پھر جب تمہیں موقع ملے تو کبھی آنا میرے دربار میں. وہ شخص پہنچتا ہے. اب درباریوں راجہ اس کا احترام کرتا ہے. بادشاہ اپنے درباریوں سے پوچھتا ہے بتاؤ اس کی جزا کیا دی جائے، اس کی جزا کیا دی جائے. تو وہ کہتا ہے 1000 بکری دے دیے، کوئی کہتا ہے یہ دے دیے، کوئی کہتا ہے یہ. پھر اپنے وزیر سے مخاطب ہوتا ہے جو بہت ہی ذہین ہوتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ اس کی کیا جزا دی جائے. تو ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا بادشاہ سلامت، آپ اس کی جزا دے ہی نہیں سکتے. اگر آپ پوری سلطنت بھی اپنی دے دیں تو بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. پورے درباری حیران ہوا، تم یہ کیا کہہ رہے ہو، تمہارے دعوے کی دلیل کیا ہے، تم نے ایسے کیسے جملہ کہہ دیا. کیا بادشاہ پوری سلطنت کو دے دے اور ہاتھ جوڑ کے ساری زندگی پر کھڑا رہے، ہاتھوں کو جوڑ کے اسی تب بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. کہ تم نے کیسے کہا. کہ حضور جو حالات اس اعتبار سے آپ دیکھیے، جب آپ اس کے پاس گئے تھے، جب اس کے سامنے آپ حاضر ہوئے تھے، اس وقت اگر یہ آپ کی مدد نہ کرتا تو آپ زندہ نہ رہتے. آپ جب زندہ ہیں تو آپ کی حکومت کے لائق آپ ہوئے. اگر یہ آپ کی مدد نہ کرتا، اس وقت آپ کو سیراب نہ کرتا، اپنی پوری کل جمع پونجی آپ پر نثار نہ کرتا تو حکومت کے لیے آپ زندہ نہ رہتے. لیکن اب آپ یہ آپ کے پاس آیا ہے، آپ سب کچھ دے دیں پھر بھی اپنی زندگی کے لیے آپ کا محتاج نہیں ہے. دور یہ اپنی زندگی کے لیے اس وقت آپ کے پاس آیا ہے تو اس وقت آپ کی زندگی کے لیے آپ کا محتاج نہیں ہے کہ آپ پوری جمع پوری نثار کر کی زندگی کو اگر بچا لیں تو حق ادا ہو سکتا. آپ اپنی پوری کائنات کو قربان کر کے اپنی زندگی، اس کی زندگی اگر بچائیں تو حق ادا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے پوری کائنات لٹا کے آپ کی زندگی بچائی تھی، اس نے کچھ نہیں چھوڑا تھا. ہاں انسان تو مولا یہ آپ سن تو آدمی تڑپ جاتا. میرے سب یقین کہ حسین نے سب کچھ لٹا دیا، جس وقت خالق کا یقین نہیں تھا، وہی کا مذاق اڑ رہا تھا، شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا تھا. کوئی بول رہا اس پر حسین نے کربلا کا رخ کیا تھا، اپنے بدن کو جوڑا تھا، اپنے بھرے گھر کو لے کے کربلا کا سفر کیا تھا. آپ تصور کریں، یہی مسلم کو جب کوفے بھیجا تو مسلم کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ سب کہنے کو سب مسلمان تھے، لیکن ایک ابن زیاد کو دیکھ کے سب پلٹ جاتے ہیں.
ان کی ساری شریعت ابن زیاد کے آگے ختم ہو جاتی ہے. وہ لشکر لے کے ابن زیاد نہیں آتے لیکن سب پلٹ گئے, سب بے وفائی کر گئے. اب مسلم تنہا کوفے کے گلیوں میں پریشان ہو گئے. 2 بچے ساتھ آئے تھے وہ بھی الوداع ہو گئے. آپ تصور کریں مسلم پہ بیت کیا رہی تھی. پردیس کا عالم ہے, انسان اپنی غربت پہ صبر کرتا لیکن اپنی بچوں کی غربت اس مسلم نے کیسے صبر کیا ہوگا. اب اس کے بعد ہوتا ہے ایک دروازے پہ آ کے بیٹھتے, یہ دروازہ صرف مومنہ برآمد ہوتی ہے. وہ پوچھتے تھے کہ مجھے پانی چاہیے, مسلم کو پانی دیتی ہے. پھر کہتی ہے اب تو شخص یہاں سے چلا جا, تو بیٹھا کہاں ہے. مسلم کہتے ہیں جس کا کوئی گھر نہ وہ کہاں جائے. اب وہ اندر پوچھتی ہے آپ کون ہے, معلوم ہے مسلم ہے, حسین کے بھائی ہے. اب وہ گھر کے اندر لے جاتی. آقا گستاخی باپ وہ بڑی جسارت کر لی, آپ میرے دروازے پہ بیٹھے رہے. مسلم کو گھر میں لے جاتی ہے, خدمت کرتی ہے. اس کے گھر میں اس کا بیٹا یہ شوہر جو بھی ہوتا ہے اس کو معلوم ہو جاتی ہمارے گھر میں مسلم ہے. اس کو قسمیں دی جاتی, یہ قرآن کی ہے, قرآن کی قسمیں کھاتا ہے کہ میں خبر نہیں کروں گا, وعدہ کرتا ہوں, جا کے خبر کرتا ہے. اب ابن زیاد کے فوجی آتے ہیں, اب محاصرہ کرنا چاہتے, مسلم سمجھ جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ بتاؤ باہر نکلنا چاہتے ہیں تو توا دامن تھام لیتی, آقا گھر میں آپ محفوظ ہے, یہاں محفوظ ہے. لیکن مسلم کو گوارا نہیں ہے کسی مومنہ کی حرمت پامال ہو, کوئی دروازہ گھر میں گھس آئے. اے مسلم یہی کوفہ ہوگا جب زینب میں کتب بے آئے گی تو آپ کی روح پر کیا بیتے گی. مسلم باہر آتے جنگ کرتے لیکن کوئی سے جیت نہیں پاتا. پھر لشکر آتا ہے, پھر دھوکہ نہیں سے ان کو گرفتار کیا جاتا ہے, ابن زیاد کے دربار میں حاضر کیا جاتا ہے. ابن زیاد کی طرف سے درباری کہتے تم نے مسلم امیر کو سلام نہیں کیا. ابن زیاد کے دربار مسلم کہتے میرا امیر تو حسین ابن علی ہے. اگر وہ وصیت کرتے کہ میری کچھ وصیتیں ہیں, کیا کہ 2 وصیتیں ہیں. ایک تو میرے آقا کو خبر کر دیا جائے, جب کوفے والے کوفے پپا نہیں کر رہے, سب پلٹ گئے, آپ زحمت نہ کریں, جنہوں نے آپ کو دعوت دی تھی وہ سب پلٹ چکے ہیں. اور دوسری وصیت ہے کہ میری تلوار کو بیچ کر میرا قرضہ ادا کر دیا جائے. ہاں عزیزان گرامی, مسلم کو لے جاتے ہیں دارالامارہ پہ, دارالامارہ کی چھت پہ لے جاتا ہے. سر و تن پہ جدائی ہوتی ہے, لاش کو کجا کجا پھرایا جاتا ہے. سوار نمودار ہوتے ہیں, اپنے بھائی کے لیے خبر کے لیے سواروں کو رکواتے ہیں. اب جو سوار دیکھتے کہتے آقا بھائی تیرا سن لیجیے, جب کوفے سے چلے تھے تو مسلم کے پیروں میں رسی باندھ کے کجا کجا پھرایا جا رہا تھا. اللہ اکبر. حسین خیمے بھی آتے ہیں, حسین کی حسین مسلم کی بچی کو بلاتے ہیں اور درد شفقت پیدا شروع کرتے. اتنے سلے رحم دیکھ کے اس طرح کی شفقت دیکھ کے بچی تڑپ جاتی ہے, کیونکہ وہ چاہتی طرح کا اس کے حسین تو تھی. چچا یہ بتائی کہ میرے بابا کی غیر تو یہ سننا تھا کہ حسین کہتے آپ تم نے ایسا سوال کیوں کیا رقیہ. اے چچا آپ اس طرح جس طرح شفقت میرے تو یتیموں کے ساتھ ہمارے گھر میں یہ شفقت تو یتیموں کے ساتھ ہوتی ہے, میرے بابا کی غیرت یہ حسین مسلم کی یتیمان. لیکن جب سکینہ یتیم ہوئی تھی ارے خیموں میں آگ لگی تھی, تماچے دامن چلا ہوا تھا, بچی باہر نکلتی ہے. مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک بچی کا کرتا جلا ہوا, آپ چلی آ رہے, میں نے پڑھ کے آپ کرتا کی آگ کو بجھا دوں. وہ